السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 رمضان مبارک اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، اور فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادی کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق اور عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹتے وقت وادی مقدس میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو، اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جا کر اسے ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے، اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے چند جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا، اور اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی۔ تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، اور اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اور اب بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ پھلوں میں ہے رنگ، مزہ اور خوشبو۔ زمین پر اللہ نے بے شمار قسم کے پھل پیدا فرمائے، جن میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خوشبو ہے، اپنا ایک رنگ ہے، اپنا ایک مزہ ہے۔ لیکن غور کریں کہ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ مزہ کہاں سے آیا؟ اگر پیڑ کی جڑ کو کھود کر دیکھیں تو وہاں مٹی ہی مٹی ہے، ڈالیوں کو کاٹ کر دیکھیں تو وہاں نہ رنگ ہے، نہ خوشبو ہے، نہ کوئی مزہ ہے۔ پیڑ کو جو پانی دیا گیا اس میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آخر یہ سیب کی سرخی، تربوز کی لالی، آم میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ یقیناً یہ چیزیں اللہ کے اس خزانے سے آتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اور بات کریں ایک فرض کے بارے میں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں، انہیں پوچھا نہ جائے، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی جائے، سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اور اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا چاہیے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنے کھانے کو بنانا چاہتے ہیں بہت ہی زیادہ عزت والا کھانا، تو یاد رکھیے کہ 3 طرح کا کھانا ہوتا ہے، ایک اکرام کا کھانا، ایک ظلم کا کھانا، اور ایک عدل کا کھانا، انصاف کا کھانا۔ یعنی ظلم کا کھانا وہ ہے کہ آپ اپنے آگے بوٹیاں بوٹیاں لے لیں اور دوسروں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں، تو یہ ظلم کا کھانا بن جاتا ہے۔ اکرام کا کھانا یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے آپ ان کی پلیٹ میں ان کو سرو کریں، اور عدل کا کھانا یہ ہے کہ جیسا آپ اپنی پلیٹ میں نکالیں ویسا ہی ڈش میں چھوڑ دیں۔ تو آج سے ہم اپنے کھانوں کو دیکھیں گے کہ ہمارا کھانا عدل کا کھانا ہے، انصاف کا کھانا ہے، ظلم کا کھانا ہے، یا اکرام کا کھانا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ میرا اور آپ کا کھانا ہمیشہ اکرام کا کھانا بنے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح 3 طرح کے کھانے کو بزرگ منع فرماتے ہیں کہ ایسا کھانا نہ کھایا جائے۔ ایک تو جلتا ہوا کھانا، ایک جل کر کھانا، اور ایک جلا ہوا کھانا۔ یہ 3 کھانے نہیں چاہیے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت پہ بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی بڑا گناہ کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ پھر اس نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنی پڑوس کی عورت سے بدکاری کرنا۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ جو آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے اس کو مل نہ جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ اور یہاں دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حلال کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے، میری نسلوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی حرام اور ناجائز کھانے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمارے چہروں کو، ہمارے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور آخرت کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور احکامات کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کر دیں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور طب نبوی سے جب بات ہوگی علاج کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ تو میری بہنوں، شہد کلونجی اور زمزم کو اپنے گھر کا ایک جزء لازم بنا لے کہ ہر شخص صبح اٹھ کے سب سے پہلے کلونجی اور شہد کھائے، مسواک کرے اور زمزم پیے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے اے ایمان والو، تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کی اطاعت سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اپنا تابع بنائے، اللہ ہماری زندگیوں کو سنت کے نور سے جگمگا دے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف ترغیبی بات کے ساتھ 6 منٹ 15 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔